السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ ویڈیو خصوصی طور پر علماء اور طلباء کے لیے ہے، اور چاہے وہ پاکستان میں ہو، افغانستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، لیکن وہ ہمارے طلباء اور علماء ہیں، یہ خصوصی پیغام میں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ یہ اس فیلڈ میں آنے کو شرم محسوس کرتے ہیں، اس کو آپ لوگ ایک عار محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو ہمارے علماء طلباء ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل یورپ، افریقہ، امریکہ، وہاں کے سٹوڈنٹس کو جو باطل لوگ پڑھائی کر رہے ہیں، باطل لوگ جو ان کو دین پہنچا رہے ہیں اور وہ غلط پہنچا رہے ہیں، اللہ و انا الیہ راجعون۔ آپ لوگ دیکھیے، چینل دیکھیے، ویب سائٹ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پچھلے دنوں کا ایک واقعہ ہے، ایک ساتھی تھا، یورپ کا ایک طالب علم تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ آن لائن قرآن مجید یا دیگر اسلامی مضامین اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پرسنل پر، شخصی پر وقت دے دیتا ہوں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ اگر فیس نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ قادیانی تو نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ چند دن پہلے ادھر ایک ساتھی تھا، اس نے مجھ سے اس طرح مجھے کہا کہ میں آن لائن قرآن مجید اس طرح دیگر اسلامی مضامین آن لائن سکھاتا ہوں، تو فری میں سکھا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، ٹینشن نہ لے، فیس نہیں لیتا ہوں۔ تو میں نے ان سے ایڈمیشن لیا۔ چند دن بعد اس نے مجھ سے قادیانیت کی اشاعت، قادیانیت کی پرچاؤ شروع کی، اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر انہوں نے، ناموس پر انہوں نے حملہ کیا۔ تو اس لیے میں نے آپ سے یہی پوچھا کہ آپ قادیانی تو نہیں ہیں؟ تو میرے محترم ساتھیوں، آپ لوگ چینل، آپ لوگ ویب سائٹ دیکھیں، آج کل لوگوں نے پتہ نہیں قرآن عظیم الشان کو کمانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ آپ لوگ با استعداد، صلاحیت والے علماء طلباء اس فیلڈ میں نہیں آتے ہیں، تو یہی باطل لوگ، یہی باطل طبقہ قرآن مجید کو آن لائن سکھائیں گے، کیونکہ جب مارکیٹ میں اچھا چیز نہیں ملتا ہے تو مارکیٹ میں 2 نمبر چیز ملے گا، فراڈ ہوگا، دھوکہ ہوگا۔ تو میرے محترم ساتھیوں، علماء کرام، طلباء کرام، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس فیلڈ میں آنا ہے، آپ نے اسکل کو سیکھنا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا چاہیے۔ صلاحیت ہے، آپ استعداد والے ہیں، لیکن آپ ان تک رسائی نہیں کر سکتے، آپ ان تک رسائی کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور آپ کی رسائی اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ آن لائن فیلڈ میں آتے نہیں ہیں، اس کے بغیر آپ کی رسائی ان تک ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور وہاں کے بہت سے لوگ ہیں، ان کو ناظری کی ضرورت ہے، نورانی قاعدے کی ضرورت ہے، احادیث کی ضرورت ہے، فقہ کی ضرورت ہے، ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ممبر پر بیٹھ کے آپ بیان کر رہے، تقریر کر لیں اور وہ ان سے شیئر کر لیں، نہیں، آپ ان کو کچھ سکھائیں، آپ قرآن مجید سکھائیں، آپ دینی علوم ان کو سکھائیں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دن رات کو اکٹھا کر کے، آپ کے دن رات کی پتہ نہیں چلتے کہ بس آپ نے اس کو ہی کام سمجھا، نہیں، آپ اس کو ایک مخصوص وقت دے دیں، دن میں 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ آپ کے پاس جو فارغ ہیں، آپ نے وہی وقت ان کو دینا ہے۔ آپ کے پاس موبائل ہیں، آپ پیکج بھی کرتے ہیں، آپ موبائل میں ویسے گھومتے ہیں، تو آپ نے اس فیلڈ کو سیکھنا ہے۔ آپ کی مثال، آپ صلاحیت استعداد والے ہیں، لیکن آپ یہ چیز ان کو پہنچاتے نہیں ہے، ان کو سکھاتے نہیں ہے۔ تو آپ کی مثال اس طرح ہے کہ جیسا کہ کوئی ایک دکان ہے، اس میں سونا، جواہرات سب کچھ مل جاتے ہیں، لیکن وہ بند ہے، اور یہ دین ہمیں اتنا یتیم لگ رہا ہے، یہ اتنا یتیم ہمیں لگ رہا ہے کہ ہر کوئی دین سکھاتا ہے، ہر کوئی قرآن مجید سکھاتا ہے، ہر کوئی دینی سبجیکٹ سکھاتے ہیں، کوئی ڈاکٹر، کوئی دنیاوی فیلڈ والے بغیر ثبوت کے، بغیر سند کے وہ کوئی چیز آگے نہیں بھیج سکتے، آگے نہیں سکھا سکتے، لیکن یہ قرآن مجید، یہ دینی سبجیکٹس، یہ اتنی یتیم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہر کوئی سکھاتا ہے۔ تو میں ان ماں باپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اچھے استاد کا انتخاب کرنا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو کسی ادارے میں ایڈمیشن لینا ہے تو انہوں نے اچھے استاد کا انتخاب کرنا ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے اچھے استاد کا انتخاب کر لے۔ آپ نے پتہ نہیں کسے، وہ بیچارے چھوٹے بچے، ان کو تو پتہ نہیں لگتا کہ میں کسے پڑھتا ہوں۔ آج کل جو لوگ، خواتین ہیں، لیڈیز ہے یا مرد حضرات ہے، انہوں نے قرآن مجید سیکھا نہیں ہے، وہ ابھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن مجید کے، اور وہ اس نیت سے سیکھتے ہیں کہ میں آن لائن پڑھائی کروں گا یا کروں گی۔ جو لیڈیز حضرات ہیں، وہ پیسوں کمانے کے لیے کہ مجھے اتنی فیس دیں گے بیرون ممالک سے، تو یہ بالکل ہی غلط ہے۔ قرآن مجید کو معاش کا ذریعہ بناتا ہے، قرآن مجید کو کمانے کا ذریعہ بناتا ہے، تو یہ قرآن مجید، یہ کوئی مارکیٹ نہیں ہے، یہ کوئی دکان نہیں، تو یہ کوئی فیکٹری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو بیرون ممالک سے یا پاکستان جہاں پر بھی رہتے ہیں، ماں باپ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ نے اچھے استاد کے انتخاب کرنا ہے جو صلاحیت استعداد والے ہوں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو اکیڈمی ہے، العالم آن لائن قرآن اکیڈمی، اس میں دیگر اساتذہ کرام بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم نورانی قاعدے سے لے کر تسلی بخش، اطمینان کے ساتھ
نورانی قاعدہ سے لے کر آخر تک، عربی کورس تک، عربی گرامر تک، اس میں ناظرہ قرآن، تجوید، احادیث، فقہ، یہ ساری چیزیں الحمدللہ اس میں مہیا ہے، اور یہ سبجیکٹ ہم آن لائن سکھاتے ہیں۔ تو جس کو بھی ضرورت ہو، بچے ہوں، نوجوان ہوں، تو اگر کوئی آن لائن سیکھنا چاہتے ہیں اور ان کی دلچسپی ہے، ان کی خواہش ہے، وہ پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ چینل آپ لوگوں کے لیے ہے۔ آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کرنا ہے، اور یہ چینل آپ لوگوں نے آگے بھی شیئر کرنا ہے، تاکہ ان لوگوں تک یہ چینل پہنچ جائے، ان چینل کی رسائی ان لوگوں تک ہو جائے جن کی خواہش ہے کہ وہ قرآن مجید اور اسلامی سبجیکٹ سیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔